السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ذہن کے ساتھ۔ آج کی دلچسپ سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اسلام آباد کی میزبانی میں 4 ملکی وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس ہوا۔ اس میں کیا کچھ طے پایا وہ آپ کے سامنے اہم خبر سامنے رکھوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایرانی تیل ذخائر پر قبضے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایران نے جواب میں حیرت انگیز بات کر دی ہے۔ وہ کیا کی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اپنی اس ویلاگ میں۔ ایران کا کویت پر حملہ ہوا ہے جس پر پاور واٹر پلانٹ جو کہ بڑا اہمیت کا عامل ہے ان خلیجی ممالک میں تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی شخص کیوں جاں بحق ہوا ہے، اس کا کیا رول تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جبکہ موجودہ ایران جنگ میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں جو کہ اسرائیل میڈیا اس کو چھپا رہا ہے۔ کتنے فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور اسرائیل کتنی رپورٹ دے رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسرائیلی ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں پیٹرول مہنگا ہے، وہیں بھی ایک ایسا ملک جس نے جناب پیٹرول سستا کر دیا ہے، اور وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ فلپائن میں سینکڑوں فیول اسٹیشنز تیل کی کمی کے باعث بند ہو گئے ہیں اور ڈبل قیمت ہو گئی ہے فیول کی وہاں پر۔ عالمی توانائی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ تیل کی قیمت $116 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ کن کن چیزوں پر سختی سے پابندی لگا دی گئی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ آج کی اپنی پہلی سٹوری کی طرف آؤں گا، اس پر نظر دلاتے ہیں۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اسلام آباد میں ایک ہوئی ہے اہم بیٹھک جس کی میزبانی کی ہے پاکستان نے۔ 4 ملکی وزرائے خارجہ کا ایک روز قبل اہم اجلاس ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی اہمیت کے بارے میں کہا ہے۔ سعودی عرب، مصر اور ترکیہ، اور اس میں بہت ساری چیزیں طے پائی ہیں، کچھ اہم معاملات بھی طے پائے ہیں، اور ایران اس سے متعلق کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں اب ایران کی بہت ساری ایسی چیزیں مزید برداشت کی جائیں گی اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، اور یہ ہے کہ مسئلے کی طرف جایا جا رہا ہے جس میں کہ اہم گفتگو بھی ہوئی ہے۔ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے جو 3 ملکوں کے وزیر خارجہ جو آئے ہوئے تھے، اس میں سعودی عرب کے ساتھ مزید یکجہتی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر شہباز شریف نے موجودہ بحران میں سعودیہ کے تحمل کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سعودیہ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ملاقات موجودہ بحران کے دوران پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا ہے جس سے بھارت کو مزید پیڑ پڑ گئی ہے جناب محترم ویورز۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ طیارے میں یہ انہوں نے گفتگو کی ہے، صحافیوں سے جا رہے تھے وہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ بہت جلد ایک معاہدہ کر لیں گے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو بنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ پاکستان زندہ باد ہو رہا ہے۔ آپ نے حرمت سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی اسپیکر باکر قالیباف نے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے تیل کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ تڑی ہوئی لات ہے دوسری پجے ہیں، امریکہ خارج جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جلدی کیوبا ناکام ہو جائے گا، پھر ہم ان کی مدد کے لیے وہاں ہوں گے۔ دوسری جانب امریکہ اخبار کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں امریکی اسپیشل آپریشن فورسز مشرق وسطی میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب جنگ واسطے بھی فوجی لا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ سے ڈائریکٹ بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوگی، نیور نہیں۔ پیغامات ثالثوں کے ذریعے پہنچائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو بھیجی گئی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول و حد سے زیادہ تھی۔ خوشائند یہ ہے کہ علاقے ممالک امن کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ضروری ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یوکرین تنازع کو امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے جوڑنا تباہ کن غلط فہمی ہے۔ لبنان میں ایرانی سفیر بیروت میں اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ مزید کہنا تھا کہ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ اب بھی فعال ہے۔ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب امریکہ اور اسرائیل انتہائی جو ہے وہ خطرناک حملوں کی مذمت کرتے ہیں جب تک جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کے رکن ہیں، معاہدے کا احترام کرتے رہیں گے۔ ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایران کے حقوق کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ ایسی صورتحال میں جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کی افادیت پر سوال اٹھ رہے۔ گل تو ٹھیک ہی ہونا تھی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے جوہری عزائم ترک نہ کیے تو اسے مستقبل میں اپنے ملک سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، یعنی کہ دیکھو جناب تڑی کڈی وڈی لا چھڑے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران بالآخر اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہو جائے گا اور افزودہ مواد امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ واہ بھائی، صدر ٹرمپ کے مطابق ایران اس وقت بری طرح کمزور ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں تو امریکہ ہو چکا ہے، وہ گھٹنے اس نے ٹیک لیے، اسرائیل نے گھٹنے ٹیک لیے کہ جناب معاہدے کرا دو، خدا دا واسطہ ہے پاکستان جی جان چھڑا دیو ایران۔ تو ایران کے کویت پر حملہ کیا ہے جس سے ان کا جو واٹر پلانٹ ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی مزدور بھی ایک وہاں پہ مارا گیا جو وہاں پہ کام کر رہا تھا۔ ایران کی جانب سے کویت پر کیے گئے نئے حملے کے نتیجے میں کویت کے پاور اور سمندری پانی سے میٹھا پانی بنانے والے پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ عرب میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے اس واقعے پر تاحال کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم کویتی سرکاری میڈیا نے پلانٹ کو پہنچنے والے بڑے پیمانے کے نقصان کی تصدیق ضرور کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کویت گزشتہ ماہ سے امریکی اور اسرائیلی جنگ کے تناظر میں متعدد حملوں کی زد میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر UAE ہے، دبئی بھی ہے، سعودیہ پہ بسنے کی ہے، وہاں پہ کویت پہ بھی بڑے پیمانے پہ ہوئے ہیں۔ اچھا، موجودہ ایران جنگ میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایران میڈیا کے مطابق ان کی تعداد 500 سے زائد ہو چکی ہے جو اسرائیلی مارے گئے ہیں، جہنم واصل ہو گئے ہیں، جبکہ جو ہے جنگی اسرائیلی وزارت صحت اس نے کہا ہے کہ اب تک 261 فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 6008 زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا، جن میں سے 121 افراد اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد جاری نہیں کی۔ اچھا، جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسرائیل امریکہ کے ایران پر حملے اور مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے پیش نظر پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر پاکستان اور دیگر کچھ ممالک میں ان کی قیمتوں میں اچھا خاصا جناب اضافہ ہوا ہے، وہیں پر آسٹریلیا نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا بڑا فیصلہ کر دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی حکومت 3 ماہ کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر فیول ایکسائز عادی کر رہی ہے۔ اور سنیں جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فیول کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ عوام پر بڑھتے اخراجات کا بوجھ کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا بات ہے! اسٹیٹ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہیوی وہیکلز کے لیے روڈ جو یوزرز چارج ان سے لیے جاتے ہیں 3 ماہ کے لیے 0 کرنے کا فیصلہ۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ جناب اسی ٹرمپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہے، امریکہ کا اسی ساتھ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم نے ایران کے خلاف کوئی جارحیت کرنی ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کتنا سنجیدہ ہے ایران سے جنگ ختم کرنے میں۔ جبکہ دوسری جانب فلپائن میں ایران پر امریکی اسرائیل جنگ کے باعث ایندھن بحران شدت اختیار کر گیا، 300 سے زائد پیٹرول پمپ ہوتے بند ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق فلپائنی نیشنل پولیس کی مانیٹرنگ کے تحت اب تک 365 فیول اسٹیشنز بند ہو چکے ہیں۔ میڈیا کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد فلپائن میں ایندھن کی قیمتیں دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں، جس کے باعث عوام اور معیشت دونوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ جناب محترم ویورز کے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میڈیا کے مطابق آج صبح برنٹ خام تیل کی قیمت 3% سے زائد اضافے کے بعد $116 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ عالمی توانائی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ تیل کی قیمت $116 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ قیمتوں میں یہ اضافہ اس وقت سامنے آیا جب ایران نے دعویٰ کیا کہ ممکنہ امریکی زمینی حملے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے خبردار کیا ہے امریکی فوجیوں کو کہ اگر آئے تو جناب بہت سخت پیش آویں گے۔ گزشتہ دنوں میں خطے میں کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب ایران کی حمایت یافتہ حوثی گروپ نے پہلی مرتبہ اسرائیل پر میزائل حملے کیے، جبکہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں وسیع کر دی۔ جنگی صورتحال کے اثرات عالمی مالیاتی منڈیوں پر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایشیا کی بڑی اسٹاک مارکیٹ شدید دباؤ کا شکار ہے، جس میں جاپان کی ہے، جنوبی کوریا کی ہے۔
اچھا، ایران کی جانب سے اب نے ہرمز کی مؤثر بندش نے عالمی تیل اور مائع قدرتی گیس کی سپلائی کا تقریباً 5واں حصہ متاثر کر دی ہے جناب۔ یہی صورتحال موجودہ توانائی بحران کی بنیادی وجہ بن رہی ہے۔ جنگ کے آغاز سے ہی اب تک تیل کی قیمتوں میں تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جنگ کے آغاز سے اب جس کے باعث دنیا بھر میں ایندھن مہنگا ہو رہا ہے اور کئی ممالک توانائی بچاؤ کے ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر 6 اپریل تک آپ نے ہرمز پر کنٹرول ختم نہ کیا تو ایران کے توانائی ڈھانچے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھی پیش کیا ہے، تاہم تہران نے اسے مسترد کرتے ہوئے جنگی ہرجانے اور آبِ ہرمز پر اپنے حق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور میڈیا کے مطابق موجودہ صورتحال میں ماہرین کا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اگر سمندری آمد و رفت معمول پر نہ آئی تو تیل کی قیمتیں $120 یا اس سے بھی اوپر جا سکتی ہیں، جبکہ یورپ سمیت دنیا کو آئندہ مہینوں میں معاشی اثرات مزید شدت سے محسوس ہوں گے۔ اچھا جناب، لاک ڈاؤن لگ گیا ہے دوبارہ، کرونا دا زمانہ یاد آ رہا ہے جو لاک ڈاؤن لگا سی کتنا سخت۔ وفاقی حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کے لیے پلان بھی تیار کر لیا گیا۔ وہ پلان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بازار جو ہے 9:30 بجے اور شادی ہال 10 بجے بند ہو جائیں گے۔ مسودہ اسکول، کالجز، سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر کے لیے نئے ایام اور اوقات کار بنا دیے گئے ہیں۔ توانائی، فیول، وسائل کی بچت اور ہائیبرڈ ورکنگ پالیسی ابتدائی تجاویز کا ڈرافٹ۔ ہائیبرڈ ورکنگ ماڈل ابتدائی طور پر 1 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ عام گورنمنٹ افسر جو 5 ورکنگ ڈے جو ہوں گے ہفتے میں، 3 دن دفتر صبح 8:30 بجے سے 3 بجے تک، باقی 2 دن جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کام ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بڑے افسران ہیں 6 ورکنگ ڈے یعنی کہ 4 دن دفتر سے صبح 8:30 سے 1:30 بجے تک، باقی 2 دن جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے، جبکہ آفس میں 50% جو ہے وہ حاضری لازمی ہے۔ آمد و رفت کم ہوگی، آن لائن حاضری مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے گا اور افسر کے لیے کم از کم 65% حاضری لازمی ہوگی۔ ہفتہ وار آڈٹ ریکارڈ تیار کرنا لازمی ہوگا جس میں آفس اور آن لائن ورکنگ دونوں شامل ہوں گی، جبکہ پرائیویٹ دفاتر کے لیے 50% آن لائن ورکنگ کا آغاز۔ آمد و رفت اور بجلی کی بچت کے لیے ہفتہ وار ریکارڈ لازمی چیکنگ ہوگی، جبکہ سینٹر مینجمنٹ کے افسران فیول کٹوتی کے باعث کمبائن گاڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیلڈ کی گاڑیوں کا استعمال اسٹاف سمیت آڈٹ کیا جائے گا۔ گاڑیوں کا استعمال نجی یا فیملی فنکشنز پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جو سرکاری گاڑیاں ہیں، خلاف ورزی کرنے والے پر اگر وہ پکڑا گیا روڈ پر، اپنے گاڑی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، تو 3 ماہ کا فیول ریکوری اس سے ہوگی اور 3 ماہ کے لیے گاڑی بھی ضبط ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن نوٹیفیکیشن میں فیول توانائی بچت کے اقدامات سے متعلق صبح 10:30 بجے سے پہلے جناب جو ہر گریڈ کا افسر وہ AC نہیں چلا سکے، پابندی ہوگی۔ 60 دن میں یہ کہا گیا کہ 50% جو لوڈ ہے اس کو سولر پینل پر منتقل کر دیا جائے جو ثابت شدہ ہو۔ یونیورسٹی، کالج، اسکول ہفتے میں 3 دن وہ بچے اسکول جائیں گے اور 3 دن گھر سے جو ہے وہ پڑھیں گے آن لائن۔ پرائیویٹ دفاتر 50% حاضری آن لائن ورکنگ شروع کریں گے۔ آمد و رفت، فیول، ہیوی بجٹ کے استعمال میں کمی اور بازار، شاپنگ سینٹرز اور فنکشنز کے حوالے سے رات 9:30 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ شادی ہال فنکشن صرف 1 ڈش 200 افراد الاؤ کیے گئے ہیں۔ رات 10 بجے تک جو ہوگی، غالباً یہ تو 10 بجے پہلے بھی ٹائم تھا لیکن اب تعداد کر دی گئی ہے۔ وابڈا بجلی ترسیل کمپنیاں اور دیگر فیول کمپنیاں ملازمین کو بجلی فیول رعایت اگلے 3 ماہ 50% کم کر دی گئی ہے۔ اگلے ماہ گیس، بجلی، فیول اخراجات پر مکمل قابو رکھنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ ٹیکس اور مالی اقدامات کے حوالے سے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون ٹیکس میں 2.5% کمی کا امکان ہے۔ پراپرٹی اور گاڑیاں جناب خرید و فروخت پر 5% ٹیکس اس میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ریلوے کی ٹکٹوں پر 15% رعایت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ عوام زیادہ ریلوے میں سفر کرے۔ جو 2 سے 5 گھنٹے انٹرسٹی سفر ہے وہ ریلوے میں اس کو ترجیح دی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کچھ تھا، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔